الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، فرمایا کہ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی عشرہ اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب یہ تین عشرے ہیں، اور تین عشروں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، تو اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کو کثرت سے طلب کیا جائے کہ مولا کریم ہمیں اپنی رحمت کا وافر حصہ نصیب فرما۔ اور اس کے لیے ایک دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اس دعا کو پہلے عشرے کے اندر کثرت سے پڑھا جائے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تو مغفرت کے عشرے میں استغفار کی جتنی کثرت ہو سکے وہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، جن الفاظ میں بھی آپ اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور جو تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا، اس کے اندر جو ہمیں دعا تلقین کی گئی وہ ہے اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرما۔ اب اس دعا کو جتنا ہم کثرت سے پڑھ سکیں گے تو یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوگا۔ اور پھر یہ مہینہ ایسا برکت والا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ دار جو ہیں، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جنت کا دروازہ مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ داروں کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ ریان یہ ری سے مشتق ہے، جس کا معنی سیراب کرنا، کہ یہ دروازہ چونکہ روزہ دار نے دنیا میں پیاس کو برداشت کیا ہوتا ہے اپنے مالک کی خاطر، تو جب اپنے مالک کی خاطر یہ دنیا میں پیاس برداشت کرتے ہیں تو رب العالمین جنت میں ان کے لیے ایک ایسا دروازہ مخصوص کر رہے ہیں کہ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد پھر ان کو کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے ایک خاص پروٹوکول ہے کہ ان کو باب الریان کی طرف سے اللہ رب العزت داخل فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینہ کی ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اللہ رب العزت کی تھوک کے حساب سے بندوں کی طرف متوجہ ہو رہی۔ فرمایا 10 لاکھ لوگوں کو رب العالمین جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہر روز۔ اور پھر جب جمعے کا دن اور جمعے کی رات ہوتی ہے تو اس کی ہر گھڑی میں اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو پورے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دی ہے، اتنے لوگوں کو مزید اس دن کے اندر اللہ پھر جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ید، اللہ کی رحمت بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اتنے دریائے رحمت کے بہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سیراب نہ کر سکے، اپنے مالک سے اپنے لیے مغفرت کا اعلان نہ کروا سکیں، تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہوگی۔
تو اس لیے ہمیں اس مہینہ کی جتنی قدر ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ چند گھڑیاں ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے کا سبب ہے۔ جیسے میں نے جمعہ والے دن بھی عرض کیا تھا کہ اگر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو پتہ چل جاتا کہ اس رمضان کی فضیلت کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ ہائے کاش پورا سال رمضان ہی رہا کرے۔ یہ رمضان کی بہاریں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان گھڑیوں کے اندر اللہ اپنے بندوں کو نوازتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ اگر دینے والا کریم بھی ہو، سخی بھی ہو، اور کسی آدمی کو مانگنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو تو وہ اس سے کچھ نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس رب سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی آہوزاری اس کو ہم دکھائیں، کچھ نہ کچھ ایسی اپنی تڑپ اور اپنی طلب اس کو مالک کو دکھائیں کہ مولا ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یقیناً جب ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اپنے دامن کو پھیلائیں گے اور اپنے مالک سے مانگیں گے تو ہمارا مالک ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ مولا کریم ان رمضان المبارک کی گھڑیوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو گھڑیاں گزر چکی ہم ان کا احترام نہیں کر سکے تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، جو بقیہ گھڑیاں ہیں مولا کریم ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان ایام کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنی خیر بھلائیاں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہم ان ساری خیروں کا سوال کرتے ہیں ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں تو ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم